محاسن کلام غالب از عبدالرحمن بجنوری. نمبر 9. بلند خوانی محمد خلیل الرحمن. قدرت مستور حقیقت ہے. قدرت اور عوام کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جس میں سے صرف شاعر کی نظروں کی الفا شعاعیں گزر پاتی ہیں. مرزا غالب کی چشم بینا قدرت کو تمام نقاط نگاہ سے دیکھتی ہے اور ہر نظر میں ایک نیا جلوہ پاتی ہے. جو شعراء قدرت کے ترجمان ہیں ان میں سے اکثر سعدی اور ورڈسورتھ کی طرح قدرت سے تماشائے بہار و خزاں، باغ و راغ، کوہسار و آبشار مراد لیتے ہیں. غالب کے مشاہدات کنارے دریا، دامن کوہ، لب جو سے بہت کم متعلق ہیں. مرزا کا جی لب دریا خاموش مرغزاروں سے زیادہ شہروں کے پرشور کوچوں میں لگتا ہے جہاں زندگی شعاع منتشر کی طرح ہفت رنگ جلوہ دکھاتی ہے. مرزا کے نزدیک دلی کی گلیوں کی رونق یا ویرانی، خوش وقتی یا فسردگی، شورش یا خاموشی خود ان کے اپنے احساسات کی خارجی تصویریں ہیں. جو صورتیں ادھر ادھر رواں دواں نظر آتی ہیں وہ مرزا کے نزدیک ان کے اپنے خیالات کے مجسمات ہیں. ان کو القاء کے لیے سرود و چنار کو شب ماہ یا لب آب صحبت یار میں بساغر و نئے دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ اگر کسی بنتی ہوئی عمارت پر نصب شدہ جز ثقیل کا آہنی حلقہ بھی رہی رسی میں آویزاں دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سیمرغ اپنا چنگل آسمان سے تارے توڑنے کے لیے دراز کر رہا ہے. جن مظاہر قدرت کو مرزا دیکھتے ہیں اور شعراء یا تو ان کو عام خیال کر کے ان پر غور ہی نہیں کرتے یا ان میں اس درجہ شعریت نہیں پاتے کہ ان کی کیفیت کو اپنے کلام میں بیان کریں، اور اگر کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے. مثلا نمبر 1، شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے. شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد. کون ہے جس نے شمع کو گل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ لیکن کسی شاعر نے مشاہدہ کیا ہے کہ شعلے کے ختم ہو جانے کے بعد دیر تک فتیلے سے دھواں اٹھتا رہتا ہے. عاشق کی موت کی اس سے بہتر کیا تمثیل ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، برنگے کاغذ آتش زدہ نیرنگیے بیتابی. برنگے کاغذ آتش زدہ نیرنگ بیتابی، ہزار آئینہ دل باندھے ہے بالے یک تپیدن پر. ہزار آئینہ دل باندھے ہے بالے یک تپیدن پر. ہر فاشنا کاغذ بلکہ گویا زندہ ہوتا ہے. کاغذ چونکہ کلام ربی اور کلمات بشرا کا حامل ہے، کاغذ کے جلنے کو عیب خیال کیا جاتا ہے. لیکن کاغذ کی تحریر مستقل سند ہوتی ہے، اس لیے شہادت کو تلف کرنے کے لیے کاغذ کا ضائع کرنا بسا اوقات لازمی ہو جاتا ہے. معشوق ابتدا سے نامہائے عشاق کو جلاتے آئے ہیں، لیکن کسی شاعر کے مشاہدے میں یہ نہ آیا کہ کاغذ کے جلنے میں کیا شاعرانہ کیفیات نہاں بلکہ عیاں ہیں. جب کاغذ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ذرا سی آتش بلند ہو کر شعلہ بجھ جاتا ہے اور سرخ و سیاہ رنگ کا کاغذ نیم جان جسم رہ جاتا ہے جس میں سکرات اور نزع کی تمام علامات نظر آتی ہیں. پھر یہ ارتعاش حیات بھی فروغ ہو جاتا ہے اور سراپا جل چکنے کے بعد ہزاروں نقطہ ہائے روشن کاغذ پر نمودار ہو جاتے ہیں. آخر کار کاغذ خاکستر ہو جاتا ہے. نمبر 3، ہوئی ہے مانع ذوق تماشا خانہ ویرانی. ہوئی ہے مانع ذوق تماشا خانہ ویرانی، کفِ سیلاب باقی ہے برنگے پنبہ روزن میں. کفِ سیلاب باقی ہے برنگے پنبہ روزن میں. جو شہر دریاؤں کے کنارے واقع ہوتے ہیں بعض اوقات شدت آب کی وجہ سے غرق سیلاب ہو جاتے ہیں. بلاد حیدرآباد اور لکھنؤ کے واقعات سب کو یاد ہیں. جب آب دریا طغیانی کے ساتھ شارعات سے مکانات میں داخل ہوتا ہے تو جہاں سے راہ پاتا ہے دراتا چلا جاتا ہے. جہاں دخل ہونے میں
جہاں داخل ہونے میں مزاحمت ہوتی ہے پانی کف لے آتا ہے۔ جب جوش دریا فرو ہو چکتا ہے تو سطح آب پھر نیچی ہو جاتی ہے اور پانی واپس دریا کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کف سیلاب جس جوف اور سوراخ میں پیدا ہوا تھا وہ وہیں باقی رہ جاتا ہے اور تار عنکبوت کی طرح اس رخنے کو بند کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ہوئے ہیں اس مہر وش کے جلوے تمثال کے آگے، ہوئے ہیں اس مہر وش کے جلوے تمثال کے آگے، پرافشاں جوہر آئینے میں مثل ذرہ روزن میں۔ جو لوگ علم مناظر و مرایا سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی ذرے کو کسی روزن میں آنکھ لگا کر دیکھا جائے تو ذرے کے بے مقدار جسم سے ہر سمت شعاعیں نکلتی نظر آتی ہیں۔ اس کا باعث آفتاب کی روشنی ہے، جس کے عکس سے ذرے کا جسم خارجاً روشن ہو جاتا ہے۔ یہ شعاعیں بعینہ ہی ایسی معلوم ہوتی ہیں گویا پھلجھڑی چھوٹ رہی ہے۔ مرزا غالب اس کو ذرے کا پرافشاں ہونا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرزا کے وقت میں تو کیا اس زمانے میں بھی جبکہ انکسار اور انعکاس کے مسائل زبان زد عام ہیں، کتنے اشخاص ایسے ہیں جو اس کیفیت سے واقف ہیں؟ ایک اور معنی اس شعر کے ممکن ہے۔ مرزا نے بعض اوقات پرفشانی پرزنی کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلا نمبر 5، کروں بیداد ذوق پرفشانی عرض کیا قدرت، کروں بیداد ذوق پرفشانی عرض کیا قدرت، کہ طاقت اڑ گئی اڑنے سے پہلے میرے شہپر کی۔ اگر یہاں بھی یہی معنی ہے تو ذرات کی پرواز مراد ہے۔ چنانچہ گویا گرما میں دوپہر کے وقت تاریک کمرے میں اگر کوئی آفتاب کی سیاہ کرن سیاہ پوش روشن دان کے کسی رخنے سے اندر آ جاتی ہے تو غبار کے باریک ذرے جو خط شعاع سے روشن ہو جاتے ہیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نمبر 6، بساط عجز میں تھا ایک دل یک قطرہ خون وہ بھی، بساط عجز میں تھا ایک دل یک قطرہ خون وہ بھی، سو رہتا ہے بانداز چکیدن سرنگوں وہ بھی۔ کہنہ اور زوال رسیدہ عمارات میں آب و ہوا کے مدام اور پہم اثر سے سنگ سفید اور سنگ موسیٰ کے ریختہ مربعات پر کائی جم جاتی ہے اور بعض اوقات پانی رسنے لگتا ہے۔ سیاہ اور سفید شکستہ مرمر کی بالائی خشت سے قطرہ قطرہ آب گرتا رہتا ہے۔ قطرے ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو سب سے آگے ہوتا ہے اور مقام مقررہ پر پہنچ کر چشم زدن توقف کے بعد گر پڑتا ہے۔ جو چیز قطرے کو فوراً گر پڑنے سے روکتی ہے وہ پانی کے سالمات کا باہم ملحق ہونا ہے۔ لیکن کہاں ایک قطرے کی قوت قرار، کہاں تمام کرۂ ارض کی کشش ثقل، قطرہ کیا تاب لا سکتا ہے؟ مرزا غالب اپنے دل کا ٹپکتے ہوئے قطرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ انسان کے دل کو اطبائے فرنگ نے ناشپاتی سے تشبیہ دی ہے، لیکن درخت میں آویزہ ناشپاتی کا بالائی حصہ خرد اور زیریں کلاں ہوتا ہے، اور دل کی حالت اس کے خلاف ہے۔ دل کی کوئی تشبیہ خون کے ٹپکتے ہوئے قطرے سے بہتر ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں دل کی لاچاری و عاجزی کی کیا تصویر ہے۔ نمبر 7، آگ سے پانی میں بجھتے وقت آتی ہے صدا، آگ سے پانی میں بجھتے وقت آتی ہے صدا، ہر کوئی درماندگی میں نالے سے دوچار ہے۔ کس شاعر نے آج تک آتش کے فرو ہونے کی اس ظاہر اور ادنیٰ کیفیت کو مشاہدہ اور محسوس کیا ہے؟ لفظ ہر کوئی میں آگ کے طبعاً مغرور اور سرکش ہونے کا اشارہ نہایت خوبی سے مضمر ہے۔ نمبر 8، ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آپ گینا تندیے صحبا سے پگھلا جائے ہے۔ وینس براعظم یورپ کا حلب ہے۔ وینس کے بلوری جام و ساغر مشہور ہیں، ان کی نزاکت کا اندازہ بیان سے باہر ہے۔ دیکھ کر بے اختیار جی چاہتا ہے کہ سناؤں کے ہاتھ چوم لیں۔
آئینہ گر حقیقت میں عمر خیام کے کوزہ گر سے کہیں زیادہ خالق کے لقب کا مستحق ہے، جو گلخن میں مغشوش ریگ کو رفتہ رفتہ ترتیب سے مینا کر دیتا ہے، مینا سے بلور بنا دیتا ہے، بلور سے آبگینہ کر دیتا ہے، اور آبگینے سے آتشی شیشہ بنا دیتا ہے۔ جب گرم شیشہ آتش کدے سے باہر آتا ہے، رقیق حالت میں ہوتا ہے، اس وقت آئینہ ساز اپنے دم سے جو صورت چاہتا ہے شیشے کو عطا کر دیتا ہے۔ اگر کسی پہلو آگ کی تپش اعتدال سے ذرا بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو شیشہ کملا جاتا ہے اور اپنی صورت چھوڑ دیتا ہے۔ مرزا شراب کو رنگ اور تاثیر کے لحاظ سے آتش گلخن کا مقابل بیان کرتے ہیں، اور مے کی حدت اور شدت کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ساغر کو گداخت سے بے صورت کیے دیتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہی حالت میرے دل کی ہے جو فکر اور اندیشے کی آگ کی تاب نہ لا کر کملایا جاتا ہے۔ نمبر 9، عجب نشاط سے جلاد کے چلے ہیں ہم آگے، عجب نشاط سے جلاد کے چلے ہیں ہم آگے، کہ اپنے سائے سے سر پاؤں سے ہے 2 قدم آگے۔ جب آفتاب رہرو کی پشت کی جانب ہوتا ہے تو سایہ سامنے پڑتا ہے۔ مرزا دوپہر کے قریب اپنے مقتل میں جانے کے متعلق اپنے شوق کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میرا سر پاؤں سے 2 قدم آگے آگے ہے۔ اس کیفیت کو ہر شخص نصف النہار کے بعد خود دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 10، رگو پے میں جب اترے زہر غم پھر دیکھیے کیا ہو، رگو پے میں جب اترے زہر و غم پھر دیکھیے کیا ہو، ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے۔ قدرت نے قریب قریب جملہ مہلک سمیات کو تلخ بنا دیا ہے۔ ہندوستان میں جو زہر زیادہ تر خودکشی کے لیے مستعمل ہیں وہ تیلیا، سنکھیا، دھتورا، افیون اور کچلا ہیں۔ یہ سب سخت تلخ ہیں، اس لیے سب سے پہلی مشکل ان کا منہ تک لے جانا ہے۔ زہر کا فعل معدے کے فعل پر منحصر ہے اور دیر طلب ہے، چنانچہ دوران سر، برد اطراف، امتلا، غشیان، جریان خون، آتش، ضیق النفس اور انقباض و تشنج جو موت کی علامات ہیں اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک کہ زہر سرایت نہ کر جائے۔ مرزا غم اور رنج کے اثر کا کیا خوب زہر سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آغاز میں غم صرف سخت تلخ معلوم ہوتا ہے، لیکن انجام کا رفتہ رفتہ گھلا کر مار دیتا ہے۔ نمبر 11، ہوئے ہیں پاؤں ہی پہلے نبرد عشق میں زخمی، ہوئے ہیں پاؤں ہی پہلے نبرد عشق میں زخمی، نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے، نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے۔ جنگ میں اس سے زیادہ کوئی مجبوری کا عالم نہیں۔ جب تک گولی دل یا دماغ میں نہ لگے انسان کو لڑنے سے فوراً معطل نہیں کر سکتی۔ بسا اوقات جدید باریک کلاہ کی گولیاں فم معدہ میں ایک جانب سے دوسری جانب بلا تکلف شکم سے پشت کی طرف نکل جاتی ہیں اور سوائے خارجی خفیف زخموں کے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ غشائے معدے کے سوراخ فوراً خود بخود مندمل اور بند ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں جگر میں گولیاں بعض مرتبہ محسوس بھی نہیں ہوتی اور قریب قریب جزو بدن ہو جاتی ہیں، لیکن وقت ہنگام پاؤں پر گولی کا لگنا غضب ہے۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ مرزا غالب نے میدان عشق میں بے بس ہو جانے کی کیا مثال دی ہے۔ نمبر 12، باغ پا کر خفقانی یہ ڈراتا ہے مجھے، سایہ شاخ گل افعی نظر آتا ہے مجھے۔ ہندوستان میں مغلوں کے زمانے کے بہت سے باغات غیر آباد اور ویران پڑے ہیں۔ سنگ مرمر اور سنگ رخام کی 12 دریاں شکستہ و افتادہ ہیں۔ جہاں شہزادے اور بیگمات رہتی تھیں وہاں اب جنات اور پریوں کا مسکن ہے۔ جن روشوں پر کافوری شمعیں روشن رہتی تھیں وہاں اب جگنو اڑتے ہیں۔ نباتات نے دست انسانی کی قطع و برید سے آزادی پا کر ایک عجیب آوارگی اختیار کر لی ہے۔ پانی کے پاس درختوں کے سائے میں جو پودے ہوتے ہیں وہ اکثر طویل اور نازک تن ہوتے ہیں، جن کی شاخیں پتلی ہونے کے باعث پھول کے وزن سے بھی جھک جاتی ہیں اور ذرا سے ہوا کے جھونکے میں ادھر سے ادھر لہرانے لگتی ہیں۔
شام کے وقت ان شاخوں کا عکس سبزے پر بے عین ہی سانپ کی طرح نظر آتا ہے۔ اگر طبیعت پر مانیہ یا وحشت یا ہول کا اثر ہو تو اس افعی سے ڈرنا کوئی عیب نہیں۔ نمبر 13، نہ پوچھ سینہ عاشق سے آب تیغ نگاہ، نہ پوچھ سینہ عاشق سے آب تیغ نگاہ کہ زخم روزن در سے ہوا نکلتی ہے۔ بھلا اطباء کے علاوہ کون اس بات سے واقف ہے کہ زخم کے خراب ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہوا اس کے اندر نفوذ کر جاتی ہے؟ جو زخم سانس دینے لگتا ہے ضرور مہلک ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 14، مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر، مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے۔ مرغ قفس کو کس نے نہیں دیکھا؟ کہاں فضائے نامحدود، کہاں کنج قفس، جس میں پروں کو پھیلانے تک کی جگہ مفقود، چمن کی ہوا اور ہمدموں کی صدا تک نہیں آتی۔ لیکن تقاضائے حیات پھر بھی نامشکور کوششوں کا خواستگار ہوتا ہے۔ جب دانہ بدل کا زمانہ آتا ہے تو گو محض تنہائی و تجرد ہے اور تنکوں کا مہیا کرنا بے معنی، لیکن خس قفس میں ضرور جنما کر لیتا ہے۔